السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دینے والا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم وروى الشيخان عن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بہت ہی مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتذہ علم و فضل اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے آمین کہیں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور پورا مجمع اس پر آمین کہے۔ اللہ نے یہاں جمع کیا مسجد طٰہٰ میں، اللہ قیامت میں دربار طٰہٰ میں بھی جمع فرمائے، اور اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل محبت عطا فرمائے۔ کتنی دیر میں رکھوں جی؟ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں قاری رضوان بیگ، بھول گئے تھے میرے کو، آج اچانک یاد آ گئی۔ مطلب 12 بالکل آپ لوگ بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ ناراض تو نہیں؟ میں نے کچھ کہا ہی کہا کہ ناراض ہوں گے؟ نہیں، میں کچھ ایسی کڑوی باتیں کہوں گا، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ آج یہ جو اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ہم مسجد طٰہٰ میں جمع ہے، شاید کسی بچے کا حفظ بھی، آخری سبق ایک بچے کے حفظ کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے حفاظ کرام ہیں اللہ سب کو حافظ کامل بنائے، عالم با عمل بنائے، دین کا داعی بنائے، اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے۔ ایک واقعے سے بات شروع کروں گا، پھر ہم کڑی کو کڑی سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ سب سمجھ رہے ہو نا؟ واقعہ بڑا پیارا ہے، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ وقت زیادہ ہے تو میں ایک بات اور آپ سے کہوں کہ یہ پورا جو مجمع جمع ہے ماشاءاللہ، اور بہت محبتیں آپ نے دی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنا بڑا مجمع جمع ہے، ایک سیدھا سوال ہے، کس کو جنت میں جانا ہے؟ کاش یہ سوال میں گجرات میں کرتا ہوں تو ایک ہاتھ نہیں دو ہاتھ اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے کوئی معمولی سوال نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا کس کو جنت میں، ہاتھ اوپر کریں نا، سب کو جانا ہے، ساتھ میں بولے نا سب کو جانا۔ آپ یہ گاڑی چلا رہے تھے یاسین بھائی، شاید گاڑی میں آپ کے لیے سمجھا ہوگا
کہ میں بہت غصے والا ہوں. سب کو جنت میں جانا ہے. پھر ایک مرتبہ بولو سب کو جنت میں جانا ہے. ارے ایک بات اللہ کی قسم, جنت میں آرام ہی آرام. بولو جنت میں اتنا آرام, جنت میں اتنا آرام کہ جنت میں اگر ہم گئے اور اگر ہم نے اللہ سے مانگا اللہ مجھے یہ چاہیے, اللہ مجھے یہ چاہیے, اللہ مجھے یہ چاہیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوچھیں گے میرا بندہ مانگتا کیوں ہے, میرا بندہ مانگتا کیوں ہے, تو ہم کہیں گے اللہ جنت تیری ہے, تجھی سے تو مانگیں گے. اللہ فرمائیں گے وہ دنیا کا معاملہ تھا, تو مجھ سے مانگتا تھا, یہ جنت ہے, مانگے گا تو بھی عطا کروں گا, سوچتا جائے گا تو بھی عطا کروں گا. مانگے گا تو بھی عطا کروں گا اور سوچتا جائے گا, اونلی تھنکنگ, تو بھی تجھے عطا کروں گا. جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں ڈائریکٹ قرآن سے ہم باتیں کریں گے. پارہ نمبر 24 اللہ نے فرمایا آجا میرا بندہ جنت میں آجا, آجا میری بندی جنت میں آجا, جو مانگیں گے وہ بھی عطا کروں گا اور جو سوچے گا وہ بھی عطا کروں گا. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا, آج جنت میں جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا. ارے میرا بندہ سوچتا جائے گا وہ بھی عطا کروں گا. تو جنت میں پورا مجمع بولے نا, میں تاکہ اپنی ٹاپک پر آ جاؤں. جنت میں آرام ہی آرام. اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے جنت کیسے بنائی, کیسے بنائی ہوگی اللہ نے جنت, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر 8 جنتیں بنائی. پورا مجمع بولے اللہ نے کل ملا کر کتنی جنتیں بنائی. اور اللہ نے جب سب سے پہلی جنت بنائی اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور اللہ نے فرمایا دیکھو میری پہلی جنت تو دیکھو. سارے فرشتوں نے کہا اللہ اکبر, اتنی پیاری جنت. اللہ نے فرمایا یہ تو پہلی ہے, دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. پھر اللہ نے دوسری جنت بنائی, بس وہاں تو معاملہ کن فیکون. اللہ نے دوسری جنت بنائی, فرشتوں کو جمع کیا, فرشتوں کی زبان پر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ نے فرمایا دوسری ہے, تیسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. اسی طرح تیسری, پھر اس سے اچھی چوتھی, اس سے اچھی پانچویں, اس سے اچھی چھٹی, اس سے اچھی ساتویں, اور سب سے ٹاپ والی جنت اللہ نے 8ویں جنت بنائی. میرے پیارو قرآن کریم میں 8 جنتوں کا اللہ نے بیان فرمایا ہے. صرف آپ انگلیوں پر گنتے جانا, میں پڑھ رہا ہوں آپ انگلیوں پر گنتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بنائی, بولو نام جنت رکھا. سبحان اللہ بولو گے نا, کیونکہ دیکھو میں سیدھے ایئرپورٹ سے یہاں آیا ہوں نہ, پانی بھی بڑی مشکل سے یہ بھائی نے یہاں پلایا. ایئرپورٹ سے پانی مانگا, پونے گھنٹے کے بعد پانی پلایا گیا, نہ چائے نہ کچھ, سیدھے یہاں آیا ہوں. آپ سبحان اللہ تو بولو گے نہیں انشاءاللہ, بولو گے نا سبحان اللہ. آپ لوگ ابھی جو نظم پڑھ رہے تھے بہت اچھا بچہ نظم پڑھ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا تبریز, اس کا مطلب وہ قرآن بھی اچھا پڑھتے ہوں گے, نعت بھی اچھی پڑھتے ہوں گے. خیر ابھی تو انہوں نے مجھ پر ایک نظم بنائی, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن ہمارے یہاں پر جب اس طرح نظم پڑھی جاتی ہے نا تو سامنے سے کوئی 100, کوئی 200, کوئی 500. یہاں تو میں نے دیکھا کہ سبحان اللہ بولنے کو بھی تیار نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے سب کو بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا, اللہ نے کتنی جنتیں بنائی, 8 جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی. بولو نا نام جنت رکھا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی, جنت النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی, جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی, جنت الخلد. اللہ جل جلالہ نے 5ویں جنت بنائی, جنت سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی, جنت المقامہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی, جنت المأویٰ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ
کتنی جنتیں اللہ نے بنائی؟ 8. اور جنت میں کوئی ٹینشن؟ پھر بولو نا، جنت میں کوئی ٹینشن نہ روٹی کا، نہ کپڑے کا، نہ بزنس کا، نہ دھندے کا، نہ گھر کا، نہ بیوی کا. صحیح نا؟ یہاں ٹینشن ہے نا بیوی کا، دھیرے دھیرے ہے کہتے ہیں. بولو نا جنت میں آرام ہی. آپ کو بہت تعجب ہوگا، میں ایک مرتبہ اڑیسہ کی طرف گیا تھا، وہاں بہت وہ اسٹیج پروگرام تھا، مطلب کہ بہت بڑا مجمع بیٹھا تھا. دعا کرو اللہ سب کو قبول فرمائے. میں نے وہاں دیکھا سب کے سب زمین پر بیٹھے، سب کے سب زمین پر بیٹھے، یعنی مٹی تھی اور اسی کے اوپر سب بیٹھے ہوئے تھے. صرف ایک کو میں نے دیکھا جو ماشاءاللہ کونے میں کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن اتنا مجھے ڈسٹرب کیا، پورے بیان میں ڈسٹرب کیا. کبھی میں بیان کروں تو کھڑے ہو جائے، کبھی بیٹھ جائے، کبھی تھوڑا فرنٹ میں جائے، کبھی بیک میں جائے. میں نے اس کی طرف دیکھنا ہی بند کر دیا کہ پورا کنسنٹریشن خراب ہوتا ہے. لیکن بیان جب مکمل ہوا نا، میں نے کہا اتنا بڑا مجمع میں اکیلا کیسے سب کی ملاقات کروں گا، لیکن یہ جو کرسی پر بیٹھے ہیں نا ان سے میں ملاقات کروں گا. تو وہ آیا دوڑتا دوڑتا ہے. میں نے کہا کمبخت تو نے بیان کرنے نہیں دیا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کھڑے کبھی بیٹھے. تو مجھے کہتا ہے اعلان ہوا تھا عشاء بعد آپ کا پروگرام ہوگا، میں اثر سے آ کر بیٹھا ہوں اور آپ ابھی رات کو 11 بجے تو آپ آئے. مجھے کہتا ہے میں اٹھتا بیٹھتا نہ کرتا تو کیا کرتا، پیشاب دبا دبا کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اللہ کا بندہ پیشاب آئی تو چلا گیا ہوتا، مجھے کیوں ڈسٹرب کیا. کہا مولانا چلا جاتا تو کرسی. مجھے اس وقت ایک خیال آیا کہ یہ پیشاب بھی ٹینشن ہے. بولو ہے نا ٹینشن، پیشاب بھی ٹینشن ہے، پاخانہ بھی ٹینشن. اسی لیے جنت میں نو ٹوائلٹ، کسی کو پیشاب آئے گا ہی نہیں. بولو سبحان اللہ. جنت میں کسی کو پاخانہ آئے گا ہی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہ کسی کو پیشاب آئے گا نہ کسی کو پاخانہ آئے گا. اچھا جیسے ہمارے نبی نے فرمایا، ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صحیح میں جنت میں پیشاب نہیں پاخانہ نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا بالکل نہیں. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول بھی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی کھائیں گے تو صحیح نا جنت میں، ارے ہاں بولو نا، پیئیں گے نا تو جائے گا کہاں؟ قربان جاؤ ہمارے نبی بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیسا پیارا جواب دیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی نے فرمایا ہاں بے شک سارے جنتی جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے. کھانے پینے کے بعد ایک ڈکار لیں گے، ڈکار آرام کر کے ایک ڈکار لیں گے، مگر آواز بھی سریلی ہوگی. ڈکار لیں گے آواز بھی سریلی ہوگی اور خوشبو مشک کی ہوگی، اور اسی ڈکار میں کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، پینا بھی ہضم ہو جائے گا. مطلب جنت میں آرام ہی آرام. کتنی جنتیں؟ کس میں جانے کا؟ اتنا جلدی جواب ہو تو ایک گھر خریدنا ہوتا ہے تو اس کو بہت دیکھا جاتا ہے. یہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے. اور اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ ایک دم سمجھ کر بولنا کون سی میں جانا. پہلی کیونکہ پہلی بھی جنت ہے، دوسری جنت نعیم، پھر عدن، پھر خلود، پھر اس کے بعد میں سلام، پھر مقامہ، پھر ماوا، اور سب سے اونچی جنت جنت الفردوس. اب پورا مجمع تھوڑا سوچ کر بتائے 8 میں سے کس میں جانا؟ سب کو 8ویں میں جانا، پہلی دوسری میں نہیں. کیوں؟ سب کی نمازیں پوری ہو گئی، شریعت پر مکمل عمل کر لیے. 8ویں میں ہی جانا؟ نہیں سیدھا بولو 8ویں میں جانا. قاری صاحب 8ویں میں. میرے کو کسی نے کہا کہ سلمان وہاں ملے گا. وہ تم ہی ہو حافظ سلمان؟ صدری بدری ایسے پہنے ہو جیسے شادی کا دلہا بیٹھا ہو. شادی ہو گئی تمہاری؟ ہو گئی تو دوسرا نکاح کرنا ہے.
بھائی پھر بولو کون سی جنت میں جانا؟ آٹھویں جنت کا نام بولو، جنت الفردوس۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو نا صلی اللہ، جلدی دیا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے نبی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں جنت میں جب ہمارے نبی پہنچے جنت الفردوس میں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، اللہ اتنی بڑی جنت، اللہ جنت الفردوس، اے میرے اللہ یہ جنت آپ کس کو دینے والے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا، میرے مصطفیٰ یہ جنت میں آپ کی امت کو دینے والا۔ مطلب لکھ کر دے دیا اللہ نے کہ یہ جنت دوں گا تو آپ کی امت کو دوں گا۔ اب قرآن پاک اٹھائے پارہ نمبر 16 میں اللہ نے لکھ کر دیا، میرے مصطفیٰ یہ آخری والی جنت الفردوس یہ میں آپ کی امت کو دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے، اچھے عمل کرنے والے میرے بندے اور بندیاں، تم سب کا ٹھکانہ، اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ آپ کی امت کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہیں گے، بولو ہمیشہ رہیں گے، نہ ہٹیں گے، نہ ہٹائے جائیں گے، وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، نہ ہٹیں گے، نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے، نہ نکالے جائیں گے۔ سچ بتا ہم جنت الفردوس کہاں سے کہاں تک، کیونکہ چھوٹی جنت 10 دنیا کے برابر ہوگی تو جنت الفردوس کا کیا عالم ہوگا۔ سچ بتاؤ بنگلور والوں، ایک بار جائیں گے تو ہٹیں گے؟ ہم باہر آئیں گے؟ ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنی ہے۔ ہم نے کتنوں کی زمین پر قبضہ کر لیا، کتنے بہنوں کا حق نہیں دیا، کتنا وراثت میں ہم نے مال ہڑپ کر لیا، ہم نے دوسروں کی زمین نہ چھوڑا۔ جنت الفردوس تو ڈائریکٹ کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ تو چلو اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، کس کو جانا؟ جنت الفردوس میں سب کو جانا ہے نا؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے جنت میں سب کو جانا، جانا جنت میں جانا۔ اچھا یہاں ماں بہنوں کو بھی جمع نہیں کیا نا؟ میں پوسٹر میں دیکھا اس میں تو نہیں دیکھا۔ خیر ہے تو مجھے کیا، میری بیوی تھوڑی ہے، میں تو پوائنٹ پر آ جاؤں۔ جنت میں حور چاہیے، حور، ارے بولو نا جلدی بولو نا، جنت میں حور چاہیے، حور، کس کو حور چاہیے؟ آہستہ 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 چاہیے، حور چاہیے۔ اور جنت میں حور ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی بولو نا ہے کہ نہیں جنت میں؟ ارے قرآن میں لکھا، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلَ سَلَامًا سَلَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں حور ہے، چاہیے سب۔ ہم جنت میں جائیں گے نا تو اللہ بھی یہ سوال پوچھیں گے، میرا بندہ حور چاہیے؟ کیا کہو گے؟ اس کو کہیں کو اکیلے کو پوچھو، آپ بولو کیا کہیں گے؟ ہاں اللہ کہیں گے پردہ ہٹاؤ، او سامنے حور، او ایسا تکے گا، ایسا دیکھے گا، ایسا دیکھے گا، ایسا دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے او میرے بندے، اے اللہ اللہ یہ برابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤں، کیا جواب دیں گے؟ بلاؤ نو انٹرسٹ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرا بندہ ایک بار تو اپنی بیوی کو دیکھ لے، کیا اس کو جنت نہیں دینا؟ کہے گا اللہ جنت بے شک اس کو جنت دے، مگر میں مشرق میں رہوں تو وہ مغرب میں رہے۔ پھر اللہ پوچھیں گے میرا بندہ ایک بار تو دیکھ لے بیوی کو، اور پردہ اٹھے گا اور وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا،
اب یہاں پر میں حدیث پاک پر آ رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پردہ اٹھے گا اور وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا, ادھر حور ہوگی ادھر بیوی ہوگی, حور کو بے شک اللہ نے خوبصورتی دی ہوگی مگر ایک روایت میں 70 درجہ زیادہ, ایک روایت میں 700 درجہ زیادہ اللہ نے بیوی کو خوبصورتی عطا فرمائی. اور پھر اللہ پوچھیں گے ادھر بیوی ہے ادھر ہو رہے کیا چاہیے؟ کہے گا اللہ بنگلور میں 50 سال نکالے اسی کے ساتھ زندگی نکالوں گا. اس وقت بیوی ایک بات کہے گی, وہ سننا, کاش ہماری ماں بہنیں اور آپ کو سمجھ میں آئے. اس وقت ہماری بیوی کہے گی, وہ حور ہے نا حور, اس نے کبھی تیرے کپڑے نہیں دھوئے, اس نے کبھی تیرے گھر میں برتن نہیں مانجے, اس نے کبھی تیرے لیے کوئی دوا کا انتظام نہیں کیا, بلکہ ہماری بیوی کہے گی یہ حور ہے نا حور. پوچھو آج تک اس نے وضو نہیں کیا, اس نے نماز نہیں پڑھی, اس نے روزہ نہیں رکھا ہے, اس نے زکات نہیں دی ہے, اس نے کبھی بیت اللہ کا حج نہیں کیا ہے, اس نے کبھی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد نہیں کی ہے. اور وہ بیوی کہے گی میں تیرے ساتھ رہتی تھی اور کئی مرتبہ تو نے طلاق کی دھمکی بھی دی, کئی مرتبہ تو نے مارنے کی دھمکی دی, کئی مرتبہ تو نے بچوں کے بارے میں مجھ سے شکایت کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ کا فیصلہ ہوگا فَغَلَبْنَهُنَّ وَاللَّهِ, آج بیویاں جیت گئی ہے اور حوریں ہار گئی ہے. بولو تو اب تو کوئی ٹینشن نہیں, جنت میں سب کو جانا نا بھائی, جنت میں بولو ایک مرتبہ بول دو آرام ہی, میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا سبحان اللہ بولے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنتی جنت میں جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, جنت میں باغات بھی ہوں گے, جنت میں پھل اور فروٹ بھی ہوں گے, جنت میں حوریں بھی ہوگی, جنت میں شراب کا چام سے ٹکرائے گا, جنت میں نہ کوئی کسی کو گالی دے گا نہ دھمکی دے گا. اب کنارے پر آ جاؤ, اللہ فرماتے جنتی جنت میں آئے گا, آرام ہی آرام ہوگا. تو نے دنیا میں مصطفیٰ کے دامن کو تھاما, ہم نے بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے پیارو اس کا مطلب سب کو جنت میں دو, پکی بات ہے نا. کیا کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے, کیونکہ آج کا ہمارا زمانہ بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا آج بہت ڈیفرنس ہو گیا ہے. آج ہم سب کے پاس موبائل ہے, کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, ہماری ٹیکنالوجی اتنی آگے ہے, ہمارے پاس 2 ویلر ہے, 3 ویلر ہے, 4 ویلر ہے, ہمارے پاس ڈیزل کا معاملہ, پیٹرول کا معاملہ, گیس کا معاملہ, اور معلوم نہیں الیکٹرک کا معاملہ. یعنی ہم اتنے آگے. اس زمانے میں جاؤ تو وہاں آپ کو سواری کے لیے اونٹ ملیں گے, سواری کے لیے گھوڑے ملیں گے, سواری کے لیے کھچر ملیں گے, سواری کے لیے گدھے ملیں گے. وہاں جانوروں کی سواری ہو رہی ہے, یہاں مشینوں کا کام ہو رہا ہے. اس زمانے میں موبائل کا تصور نہیں تھا, آج بچے کے پاس موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, ہمارے پاس نہ جانے اتنے ٹیکنالوجی میں ہم آگے گئے. لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک مرتبہ ہمارے نبی تشریف فرماتے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. ایک صحابی نے آ کر بہت پیارا سوال پوچھا, اللہ کے رسول ایک زمانہ آئے گا, پورا زمانہ بدل جائے گا, آسمان کا تیور بدلے گا, زمین کا تیور بدلے گا, لوگوں کی رنگتیں بدلے گی, اسلام کہاں سے کہاں تک پھیلے گا, اور لوگوں کی زبانیں الگ ہوگی, لوگوں کا کھانا الگ ہوگا, لوگوں کے کپڑے الگ ہوں گے. میرے پیارے نبی زمانہ بدلتا جائے گا, کوئی ایسی بات بتائے
کہ آنے والا قیامت تک مسلمان کامیاب ہو جائے، کوئی ایسی بات بتائے، کیونکہ میرے پیارے نبی ایک زمانہ آئے گا آپ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، یہ صحابہ کرام کی جماعت بھی اللہ کو پیارے ہو جائے گی، اس کے بعد تابعین کی جماعت آئی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، پھر تبع تابعین آئے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو کوئی تو چیز ہوگی میرے پیارے نبی کہ جس کو تھام لے تو قیامت میں وہ بھی کامیاب ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا بنگلور یاد کر لے، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم، ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ پھر ہمارے نبی نے کہا کہ 2 چیز کو تھام لے، قسم اللہ کی، دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں، تمسکتم بہما، اس کو مضبوطی سے تھام لو، دنیا بھی تمہاری ہوگی، جنت بھی تمہاری ہوگی، لیکن ہاں میرے امتیوں، اگر ان 2 چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا، خزی فی الدنیا، خزی فی الدنیا، دنیا میں ذلیل ہوگا، اتنا ذلیل ہوگا، جان سے بھی ذلیل ہوگا، مال سے بھی ذلیل ہوگا، آبرو سے بھی ذلیل ہوگا، تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہاں ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیز کو چھوڑ دیا، دنیا میں ذلیل ہوگا، اور قیامت کے دن جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ خزی فی الدنیا ویوم القیامہ یرد الی اشد العذاب، دنیا میں ذلیل ہوگا اور قیامت میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ آج میرے بنگلور والوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ بتاؤ کہ ہم پورا ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو 2 چیزیں بتائی ہیں ہم اس کو تھامنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور اللہ کی قسم کچھ بھی حالات آئے، کوئی بھی حکومت آئے، کیسا بھی معاملہ ہو، اگر ہمارے نبی کی بتائی ہوئی باتیں پر عمل کرے کہ 2 چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوگی، قسم پروردگار کی، دنیا بھی ہمارے قدموں میں آئے گی، آخرت بھی ہمارے قدموں میں آئے گی۔ شرط ہے کتنی چیزیں ہمارے پاس ہونا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی چیز، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سبحان اللہ کہہ دینا، بہت بہت دل والی بات ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، تھام لو میرا امتی، دنیا بھی تیری ہے، جنت بھی تیری ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے قرآن کو تھام لے، بولو سبحان اللہ، اس کو تھام لے۔ اب میں واقعے پر آ رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بھئی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بولو صحابہ کرام کا، اچھا مدینے سے بہت دور ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا نام قبیلہ بنو تیم، ساتھ میں بولو قبیلہ، وہاں سے ایک جماعت چلی، ایک قافلہ چلا، 16 آدمیوں کا قافلہ ہے، 15-16 آدمیوں کا قافلہ ہے۔ اچھا یہ قبیلہ بنو تیم والے مدینہ شہر میں آ رہے ہیں اور 16 آدمیوں کا قافلہ ہے، اور اس قافلے میں ایک امیر ہے، امیر کا نام ہے قیس، بولو امیر کا نام ہے، اور وہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے ان کو امیر بنایا۔ اچھا یہ لوگ کوئی ایمان قبول کرنے کے لیے نہیں آ رہے، یہ قبیلہ بنو تیم سے 16 آدمی کا جو قافلہ چلا ہے جس کا امیر کون ہے؟ یہ ایمان قبول کرنے کے واسطے نہیں آ رہے، اسلام قبول کرنے کے واسطے نہیں آ رہے، کوئی معرفت اور کیفیت احسان لینے نہیں آ رہے، بلکہ ان کا مقصد نبی کی ملاقات بھی نہیں ہے۔ یہ تو قافلے چلتے تھے، مدینہ آتے تھے، کھجور کا کاروبار ہوتا تھا، زمین کا کاروبار ہوتا تھا، درختوں کا کاروبار ہوتا تھا، ایک بزنس ہوتا تھا، ایک کاروبار ہوتا تھا، اس کے لیے یہ لوگ آئے ہیں۔ پھر میں پوچھوں گا آپ سے، یہ کتنے آدمیوں کی جماعت ہے؟ ان کے امیر کا نام جوان ہٹے کٹے خوبصورت، اور ان کی عربی زبان بہت اچھی، ان کی عربی کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، یعنی وہ اپنے زمانے کے ادیب اور شاعر۔ خیر یہ لوگ تو آئے، ان کا مقصد کوئی ایمان نہیں تھا، ان کا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی نہیں۔ اچھا یہ مدینے میں آئے اور ان کا اپنا جو کھجور کا کاروبار ہے، جو زمین کا کاروبار ہے، درختوں کا کاروبار ہے، جو بھی ان کا پہلے سے رسم و رواج چل رہا تھا، اس اعتبار سے کاروبار کرنے کے لیے پورے مدینے میں پھیلے، لیکن جہاں جائے محمد کا نام سنے، بولو سبحان اللہ، اور ایک بات یہ بھی سنے کہ محمد کا کلام، اللہ کی قسم ایسا پیارا کلام کہ ایسا کلام تو کوئی لا بھی نہیں سکتا۔ وہ جو امیر تھے کیا نام تھا؟
پھر سوچنے لگے میں اتنا بڑا عربی پروفیسر، میں اتنا بڑا عربی زبان کا جاننے والا کہ یہاں پورے علاقے میں میرا نام ہے، یہ کون محمد آل جن کی عربی زبان اتنی اچھی ہے؟ انہوں نے جب کاروبار مکمل ہوا اپنے 16 ساتھیوں کو جمع کیا، کہا میں تمہارا امیر ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں محمد سے ملاقات کرنا ہے، بولو اور ملاقات کا مقصد مقابلہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری عربی زبان میں پاور ہے یا ان کی عربی زبان میں پاور ہے۔ تو ظاہری بات ہے ملاقات کرنا ہے تو اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہوگا۔ کسی نے کہا اپوائنٹمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ اللہ کے رسول تشریف فرمائے، صرف وہاں جا کر خبر کر دو، خبر کی کہ قبیلہ بنو تیم سے 16 افراد آئے ہیں اور ان کا مقصد ایمان قبول کرنا نہیں، ان کا مقصد اسلام قبول کرنا نہیں، دھرم کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں ہے۔ تو آپ سے ایک مناظرہ، یعنی آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری عربی اچھی ہے یا آپ کی عربی اچھی ہے؟ خیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا راستہ دے دو، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اچھا جب سامنے آئے تو قیس نے کیا کہا؟ معلوم میں امیر ہوں، میری عربی زبان بہت اچھی ہے، تو میرا اور آپ کا مقابلہ ہو جائے، آپ محمد ہیں نا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں، لیکن آپ کے آنے کا مقصد کیا؟ کہا بس عربی زبان میں مقابلہ، میری عربی اچھی، کیا بولو؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، بولو سبحان اللہ۔ کیسا روئے ہوں گے ہمارے نبی نے فرمایا قیس عربی کے مقابلے کے لیے آئے، مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں تو امی ہوں، مجھے عربی لکھنا، ساتھ میں بولو نا عربی پڑھنا، اور سچ بتاؤ قرآن میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ نہ آپ کو لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو علوم کا سمندر بنایا تھا، باقی آپ کو لکھنا قرآن میں پڑھو نا میرے ساتھ میں، پارہ نمبر 21 اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ نہ تمہیں لکھنا آوے نہ تمہیں پڑھنا آوے۔ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، قیس تم کیا سوچ کر میرے ساتھ مقابلے کے لیے آئے؟ مجھے تو عربی لکھنا بھی۔ تو وہ قیس کہنے لگے پورے مدینے میں چرچا ہے کہ آپ کا کلام بہت اچھا ہے، آپ کا کلام بہت اچھا ہے، آپ کا کلام۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا او قیس تم وہ کلام کی بات کرتے ہو، وہ کلام زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا ہے، صرف زبان میری ہوتی ہے، کلام کیونکہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ یہ زبان جب بھی بولتی ہے، بولنا زبان کا کام ہوتا ہے، باقی فیصلہ تو اوپر والے کا ہوتا ہے۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی جو بھی کہتے تھے زبان نبی کی، کلام پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے قرآن میں لکھا، قرآن میں پڑھو نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، بولو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ بولتا جا، کہتا جا، زبان تمہاری ہوگی، بولو کلام۔ تو ہمارے نبی نے قیس کو کہا وہ میرا کلام نہیں ہے، کس کا کلام ہے؟ وہ قیس تو مقابلے کے لیے آئے تھے نا، جوان بھی ہٹتے کٹتے تھے، کہنے لگے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کا کلام ہے کہ اوپر والے کا کلام ہے، میں تو مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تو شروع کرو، جو آپ کو کہنا ہے کہو۔ تو وہ قیس نے کیا کہا معلوم؟ جواب سننا، قیس نے کیا کہا یہ بات نہیں، میں مہمان ہوں، آپ پہلے سناؤ گے پھر میں آپ کی عربی کے ہر جملے کو توڑتا رہوں گا۔ قیس نے کہا میرے پاس بہت پاور ہے عربی زبان کا، آپ کہے تو صحیح، اس کے بعد میں آپ کو جواب پر جواب دیتا جاؤں گا۔ میرے دوستو بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، گردن جھکا دی۔ ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، تم سے جو ہو تم اس کے اوپر بات کرتے جانا، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا جن کو یاد ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اور نبی نے وہ سورت پڑھی جس کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھو نا الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض ذو العصف والريحان. آگے کی آیت سب پڑھیں گے. ہمارے نبی نے پڑھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے نبی یہاں کر ٹھہر گئے. گردن مبارک جھکی ہوئی تھی. ہمارے نبی نے چہرہ اٹھایا تو جو قیس تھے نا ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. تو ہمارے نبی نے کہا ماں بانو کہا قیس کیا ہو گیا؟ تم تو مقابلہ کرنے آئے تھے نا, تمہارا تو چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. قیس نے کہا محمد کچھ معلوم نہیں, ایک بار اور پڑھ کر سنا دیجیے. ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر الرحمن سے پڑھنا شروع کیا, اور جب ہمارے نبی اسی آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اس آیت پر آئے ہمارے نبی نے دیکھا کہ قیس سامنے بیٹھے, پورے بدن پر پسینہ ہے, پورے بدن پر کپکپی تاری ہے. ہمارے نبی نے پھر پوچھا ماں بانو کا یا قیس کیا ہو گیا؟ آنکھوں میں آنسو ہے, بدن پر کپکپی ہے. کہا محمد ایک بار اور سنا دیجئے, ایک بار اور سنا دیجئے. اب پورا مجمع درد کے ساتھ کہے گا. جب ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ پڑھنا شروع کیا اور اسی آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے نبی نے جب گردن مبارک اٹھائی, قیس یتململ, وہ ایسے تڑپتے تھے جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. ہمارے نبی نے کہا قیس کیا ہوا؟ کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. ما هذا قول البشر ان هذا الا کلام اللہ, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, یہ اللہ کا کلام ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تو قیس کیا سوچ رہے ہو؟ کہا قیس نے اپنے 16 ساتھیوں کو کہا اس سے پہلے کہ ہماری روح نکلے ہاتھ بڑھا کر ایمان قبول کر لو. ایک آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیاروں, یہ 16 آدمی کی جماعت کاروبار کے واسطے آئے تھے نا, کاروبار, کھجور, زمین, درخت. لیکن قرآن پاک نے ایسا اثر کیا کہ میرے دوستوں دنیا بھی لے کر گئے, اور جب جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ آئے کاروبار کے لیے, دنیا بھی لے گئے, جنت بھی لے گئے, کیا ہمارے پاس وہ قرآن نہیں ہے؟ یہاں میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ہر ایک کے گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہوں گے, کم سے کم. کتنے قرآن ہوں گے؟ 2 قرآن. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں 3 4, پھر تفسیر, پھر ٹرانسلیشن, جو بھی ہو, لیکن کم سے کم اگر قسم کھائے تو غلط نہیں ہوگا, ہر گھر میں 2 قرآن ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں, اس میں پہلی چیز قرآن, اور ہمارے گھر میں الحمدللہ کم سے کم کتنے قرآن ہیں؟ 2 قرآن. مگر قرآن کی تلاوت نہیں ہے, رکھا ہے قرآن. یہ اتنا بڑا مجمع جو کب سے نعرے تکبیر بول رہا ہے, یہ اتنا بڑا مجمع جو کب سے مجھ پر پھول اڑا رہا ہے, یہ اتنا بڑا مجمع جو کب سے خوش ہو رہا ہے, میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ آپ کی گھڑی میں 11:05 ہو رہی ہے, دیکھو 11:05 یا 10 ہو رہی ہے. آج صبح 11 بجے اور ابھی 11 بجے, یہ 12 گھنٹے میں ہم نے قرآن کتنا پڑھا اور موبائل کا غلط استعمال کتنا کیا.
ہم یسٹرڈے کل کیا ہوا بھول جاؤ کل کیا ہوگا ٹمورو اللہ کو معلوم کیا ہوگا. آج کا 12 گھنٹے کا حساب ہر ایک اگر اپنے پاس سے لے. کیوں کہتا میں اپنے کو سدھارنے کے لیے ادھر جاؤں گا, میں اپنے کو سدھارنے کے لیے ادھر جاؤں گا. میں کہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. حضرت عمر کہتے تھے کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اپنا بھی تو حساب لے لے کہ صبح 11 بجے سے لے کر ابھی 11 بجے 12 گھنٹے کتنا قرآن پڑھا میں قسم کھاؤں نا ہم سے بڑا ذلیل رسوا مکار دھوکے باز غدار جو نبی کو اتنا پریشان کرتا آج صبح 11 بجے سے لے کر ابھی 11 بجے تک 12 گھنٹے میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا اس میں 50% وہ مجمع بیٹھا ہے جو پڑھنا تو دور کی بات, پڑھانا دور کی بات, سمجھنا سمجھانا دور کی بات. میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا 12 گھنٹے میں اس نے قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا, قرآن کو چھوا بھی نہیں ہوگا, چھوا ٹچ. چلو اس سے بھی جڑی ہوئی بات ٹچ نہیں کیا 12 گھنٹے میں اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا ہوگا ایک بار محبت سے قرآن کو دیکھ تو لوں, ٹچ نہیں کروں. میں نے گھر میں رکھا ہے, الماری میں رکھا ہے, کیونکہ میں نے موبائل دیکھا, میں نے واٹس ایپ دیکھا, میں نے فیس بک دیکھا, میں نے اسٹیٹس دیکھا, میں یوٹیوب پر گیا, میں اپنے لیپ ٹاپ پر گیا. بس گھر سے نکلتے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو کہے یا اپنے گھر کے کسی کو کہے ذرا الماری کھول دے, میں محبت سے قرآن کو دیکھنا چاہتا ہوں. میرے پیاروں اگر دیکھ لیا ہوتا نا, ہمارے نبی فرماتے جس نے محبت سے میرے قرآن کو دیکھا وہ دیکھتا جائے گا, اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. لیکن یہ مجمع میں بھائی پڑھا 12 گھنٹے, نہ پڑھا اور نہ پڑھایا, نہ ٹچ کیا, نہ قرآن پاک کو دیکھا. میرے پیاروں کیوں اپنے پاؤں پر ہم سب کلہڑی مارتے ہیں؟ ہم پورا دن فکر ہوتا الیکشن ایسا ہوگا ویسا ہوگا, کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا. میرے پیاروں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 2 چیزیں تیرے پاس ہوگی, دنیا بھی تیری ہوگی, جنت بھی تیری ہوگی. اس میں پہلی چیز بتا دی قرآن. بتا وہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے, کہاں ہے وہ قرآن؟ میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, اس کو موبائل کے سارے فنکشن معلوم ہوں گے, مگر یہاں ایک لمبا مجمع بیٹھا ہوگا جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی, سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی. حالانکہ ہمارے آقا آپ سب نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, مجھے لگتا ہے بے شک سنا ہوگا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی. نام سنا؟ ارے ہاں بولو سنا. اجمیر میں جن کا مزار شریف ہے, سنا ہے نا, نام سنا ہے نا. کسی نے آ کر ان کو کہا, دوست احباب ہوں گے کوئی, کسی نے آ کر کہا حضرت آپ کی عمر بہت لمبی ہو گئی اور بڑھاپے میں, کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو اجمیر والے بابا تھے نا وہ حافظ بھی تھے, قاری بھی تھے, تو کسی نے آ کر ان کو کہا کہ اب بڑھاپا آ گیا ہے, اب آپ قرآن بھول جاؤ گے. بولو قرآن, کیونکہ بڑھاپے میں آدمی بہت کچھ بھول جاتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ بھائی قرآن میں لکھا ہے 14ویں پارے میں کہ جب آپ بڑھاپے پہ جاؤ گے تو بہت ساری چیزیں اللہ بھلا دیتا. اور آپ تجربہ کر کے دیکھنا, کبھی کوئی دادا گھر میں بیٹھا ہوگا نا, اس کے 2-4 پوتے کھیلتے ہوں گے نا, تو یہ سر پہ ہاتھ رکھ کر کہے گا بھائی تو دوسرے نمبر والا تیرا نام تو بتا دو. حالانکہ ہو سکتا ہے نام کس نے رکھا ہے, دادا نے, لیکن دادا بھول گیا. اللہ نے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اللہ فرماتے بہت سے لوگ بڑھاپے میں جائیں گے اور بہت کچھ بھول جائیں گے. تو اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کو کسی نے کہا کہ حضرت بڑھاپا آ گیا, اب تو قرآن بھول جاؤ گے. میرے پیاروں وہ اللہ والوں کا مذاق نہ اڑاؤ. وہ اجمیر والے بابا پوری رات روئے ہیں, پوری رات روئے ہیں, اور ایک ہی بات, اللہ قرآن مجھ سے الگ ہو جائے گا, اللہ میری عمر بڑھتی جائے گی, قرآن مجھ سے الگ ہو جائے گا. وہ اجمیر والے بابا 10 سال اور رہے, دن میں قرآن مکمل کرتے تھے, رات کو ہی قرآن مکمل کرتے تھے. تھوڑا میرے پیاروں سوچو کہ ہم نے وہ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے, کیا معاملہ کیا میرے پیاروں. جبکہ قرآن پاک سے بڑھ کر بولو کوئی کتاب نہیں, بولو نا کوئی کتاب. ہر نبی آئے, بولو ہر نبی آئے,
معجزے لے کر آئے، نبی گئے، معجزہ بھی۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے معجزے لے کر آئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 معجزے لے کر آئے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اپنی نظر سے مطالعہ کیا، میرے نبی 1000 معجزے لے کر آئے، بولو سبحان اللہ۔ تو امام بیہقی فرماتے 1000 معجزے لے کر آئے، لیکن میرے پیارو جتنے انبیاء کرام آئے، نبی کا زمانہ مکمل، معجزہ بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ڈنڈا تھا، عصا لکڑی، کیا ہوتا تھا؟ یہ سمندر پر مارا تو راستے بن گئے، بولو سبحان اللہ۔ ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟ سمندر پر اپنے عصا ڈنڈے کو رکھا، راستے بنے کہ نہیں بنے؟ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ السلام نے جب اپنا ڈنڈا سمندر پر مارا، اللہ نے راستے بنائے۔ وہی حضرت موسیٰ نے جب اپنا ڈنڈا زمین پر پھینکا، اللہ نے اس کو سانپ بنا دیا۔ آج جاؤ ترکی، جاؤ استنبول جاؤ، آج بھی وہ ڈنڈا موجود ہے، مگر آج سانپ بن رہا ہے، سانپ بن رہا ہے۔ آج وہ ڈنڈے کو باہر لائے تو سمندر میں راستے بنیں گے۔ اللہ کا فیصلہ، نبی آئے گئے، ان کا معجزہ بھی مکمل، نبی مکمل، معجزہ بھی مکمل۔ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اللہ نے معجزے پر معجزے دیے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم جاؤ گے، تمہارے سارے معجزے ختم ہوں گے، مگر ایک معجزہ رہے گا، اور اس معجزے کو آپ کے جس امتی نے سینے سے لگایا، قیامت میں مصطفیٰ جہاں تم رہو گے آپ کا امتی بھی وہیں پہ رہے گا، اور وہ معجزہ ہے قرآن۔ بولو وہ معجزہ ہے قرآن۔ جیسے آج بچہ حافظ ہو رہا ہے، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ اتنا بڑا کلام پاک 6666 آیتیں ایک بچے کے سینے میں اتارنے والا کون ہے؟ اور وہی قرآن سے ہم کو تو بہت نفرت ہے نا، بہت نفرت ہے میرے پیارو۔ آج سے کون تیار ہے یہ پہلے کام کے لیے؟ تو میں دوسری بات پر آ جاؤں، وقت بہت کم ہے، 12 بجے بعد مکمل کرنا ہے۔ پہلی بات کے لیے تیار ہو، بولو قرآن پاک سے محبت کرو گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، دو گے نا؟ نہیں چاہیے، جو مانگنے آیا ہوں وہ میرے کو دے دو۔ حافظ سلمان سب کو یہ میری بات پہنچا دینا، میں مانگنے کے لیے آیا ہوں 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنے کی عادت ہے۔ 24 گھنٹے میں اونلی ہاف این آور، آدھا گھنٹہ۔ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اچھا کتنے ہمارے بڑے بوڑھے ہیں جن کا پہلے سے سورہ فاتحہ صحیح نہیں، ان کو کہو کہ بھائی وہ قرآن کریم صحیح پڑھو۔ ابھی کیا، جب جوانی میں نہیں پڑھا تو بڑھاپے میں کائے کا پڑھنے کا، نہ کائے کا قرآن کریم صحیح کرنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا تھا، حضرت علی کو پوچھا گیا تھا قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کی مدت بتائے۔ حضرت علی نے فرمایا من المہدی الی اللحدی، قرآن پاک کے سیکھنے کی مدت ماں کے گود سے شروع ہوتی ہے اور قبر کی گود میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک عجیب بات بتاؤں، اب ظاہری بات ہے جو حافظ ہوگا، قاری ہوگا، یا جو بچہ ابھی حافظ ہو رہا ہے، اب وہ قرآن پاک پڑھیں گے تو آدھے گھنٹے میں سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی، وہ آدھے گھنٹے میں سورہ بقرہ۔ اور ایک بیچارہ ہوگا وہ آدھے گھنٹے میں دھیرے دھیرے پڑھے گا، سایہ کولو اسوفا ہاؤ، اس طرح پڑھے گا، اس کو شرم بھی آئے گی۔ میں کہتا ہوں مت شرما، ہمارے نبی کو 1400 سال سے زیادہ پہلے معلوم تھا کہ میرا امتی ایسا بھی آئے گا جو بیچارہ بعد میں قرآن سیکھے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ فلہ اجران۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میرا امتی آئے گا، بڑھاپے میں قرآن سیکھے گا یا بہت بعد میں قرآن سیکھے گا، اٹک اٹک کے پڑھے گا، اٹک اٹک کر پڑھے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ اس کو ڈبل ثواب دے گا، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا، ایک اٹکنے کی جو تکلیف ہے اس پر بھی اللہ ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے میرے پیاروں آج یہ پیغام بالکل لے کر چلو کہ دیکھو کسی کا استقبال کرنا
محبت دینا بہت بڑی بات ہے، پھول برسانا بہت بڑی بات ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے آج جو باتیں کہی جا رہی ہے، بنگلور والوں اللہ کی قسم یہ دو باتوں پر آ جاؤ، دنیا بھی ہماری ہوگی، جنت بھی ہماری ہوگی۔ جس میں پہلی چیز کون کون تیار ہے؟ آدھا گھنٹہ۔ اب دیکھو مسجد طٰہٰ میں، اللہ کے گھر میں، جھوٹ نہیں پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نہیں آتا ہوگا پڑھنا تو سیکھیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جب صحابہ نے پوچھا آپ دوسری چیز تو بتائیں، آپ نے ایک چیز تو بتائی، دوسری چیز کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا سنت نبیکم، میرے طریقے کو اختیار کر لو، دنیا بھی تیرے قدم میں، جنت بھی تیرے قدم میں۔ تو اب میں دوسری بات پر آ رہا ہوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ تھک گئے آپ لوگ؟ آہستہ جواب دے رہا ہوں اس لیے میں کیا بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ صحیح ہے بات، بالکل صحیح ہے۔ محبت کرتے ہیں نبی سے، جو محبت کرتا ہے دونوں ہاتھ اوپر کرے، اپنے آپ سے میں جلدی بات کروں گا، دونوں ہاتھ اوپر کرے، کرتے محبت کرتے، ایسے بھی ہاتھ نیچے رکھ کر بولے محبت کرتے تھے، یعنی بولو نا مصطفیٰ سے محبت کرتے اور کرتے، پکی بات ہے، کرتے محبت کرتے۔ بہت سونے ٹوپی پہنی، کہ سب نے پہنی نہیں ہے، میرے کو پہننا ہی ہے، کیونکہ میں کبھی ابھی بھی میں نے دیکھا، یہاں میری نظر تھی، سب پر نظر کی الحمدللہ، میں نے دیکھا بہت سارے قاری احمد علی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، میں نے برابر ان کے بالوں کو دیکھا۔ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ جو نبی سے محبت نہ کیا وہ قاری احمد علی کو کتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ کرکٹروں سے محبت، ہالی ووڈ والے سے محبت، بالی ووڈ والے سے محبت، کیا قصور تھا ہمارے نبی کا؟ ان سے محبت نہیں۔ یہ ہمارے بہت سارے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ وہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کوئی فلم دیکھ کر آتا، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ نکلی تھا، اصلی تو بنگلور میں۔ اس کے بال دیکھو، بال یعنی ایسا کارٹون کہ یہاں کا بال دیکھو بالکل یہاں بھی بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ علاقہ یتیم ہے، یتیم۔ ادھر دیکھو نا، ادھر بھی بال نہیں، یہ علاقہ غریب۔ اچھا پیچھے کی طرف بھی بالکل بال نہیں، وہ زکات کا مستحق۔ اور پھر یہاں بھرے بازار میں جائے گا، ایسے اوپر عورت کے امبوڑے جیسے بال ہوں گے، اور باہر جا کر کیوں کرے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی کھل کر کہتا ہوں کرکٹر سے محبت کرنا نہ کر لے، کر لے، ہالی ووڈ والے سے محبت کر لے، بالی ووڈ والے سے کر لے، میں کہتا ہوں کر لے، لیکن اللہ نے ایجوکیشن دیا ہے، علم دیا ہے، نالج دیا ہے، تھوڑی تو اپنے دماغ میں صلاحیت پیدا کر کہ جس سے تو محبت کرتا ہے، کرکٹر ہو، ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، جس سے تو محبت کرتا ہے وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے، زمین پر پیدا ہوتا ہے، زمین پر کمال بتاتا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ تو محبت کس سے ہونا چاہیے؟ بول دو نا ایک بار، نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا دامن۔ کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی؟ خوبصورت تھے نا؟ ہاں بہت خوبصورت تھے نا؟ ہمارے موبائل پر ایک میسج آ جائے گا، یو آر لوکنگ اسمارٹ، اور وہ بھی لڑکی کا میسج آیا۔ کم وقت پہلے 4 دن تک نہاتا نہیں تھا، دن میں 4 مرتبہ نہانا شروع کیا، گھر میں جا کے کیوں کہا اس نے میسج بھیجا، یو آر لوکنگ۔ قربان جاؤ ہمارے مصطفیٰ پر، مکہ ہو یا مدینہ ہو، اللہ فرمائے میرے مصطفیٰ تجھ سے بڑھ کر میں نے خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں۔ پڑھو نا، اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا
کہہ دو، ارے تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دو، تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو۔ اللہ فرماتے مصطفیٰ تیرے بال تیرے زلف مبارک اتنے پیارے پھیلا دے گا، دن کا اجالا نظر آئے گا، رات کو سمیٹ لے گا، رات کی چاندنی نظر آئے گی۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ کو دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری۔ ماں کون ہے؟ والدہ محترمہ بی بی۔ بہت پتے کی بات ہے، ایک ایک جملے کو سننا۔ اب عرب کا دستور تھا ایک زمانے تک ماں دودھ پلائے، اس کے بعد بچے کی تندرستی کے واسطے گاؤں کی عورت کو دیا جائے۔ کون آئی تھی عورت؟ دائی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت دور سے آئی تھی، قبیلہ بنو سعد سے، اور محمد کو لے کر گئی۔ بولو صلی اللہ علیہ میرے پیاروں۔ حضرت حلیمہ فرماتی سب سے مشکل رات میری وہ رات تھی جب میرا وقت ختم ہو رہا تھا، اور دوسرے دن صبح میں مجھے یہی بچہ ان کی ماں آمینہ کے حوالے کرنا تھا، کیونکہ حضرت حلیمہ نے تو ٹیمپرری صرف دودھ پلانے کے واسطے، تو حلیمہ فرماتی ہے کاش میری وہ رات، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں حلیمہ پر کیا گزری ہوگی وہ رات۔ پوری رات فرماتی میں دودھ بھی پلاتی اور اس چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتی، ہمارے نبی کا بچپن دودھ پینے کا زمانہ، میں چہرے کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی، اپنے آپ سے کہتی تھی حلیمہ کل صبح یہ محمد چلے جائیں گے، پھر دن رات کیسے گزرے گی؟ کیا حضرت حلیمہ، معلوم ہے حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں تو قبیلہ بنو سعد میں رہتی تھی، چھوٹا سا قبیلہ تھا وہاں، اس وقت بتی چلتی تھی رات میں، کہتے رات کو سب کے گھر کی بتی آف ہو جاتی تھی، رات کو سب لوگ اپنے گھر کے دیے بند کر دیتے تھے۔ حلیمہ کہتی کتنی عورتیں میرے پاس آتی تھی، حلیمہ پیسہ بہت زیادہ ہے؟ حلیمہ کہتے نا پیسہ زیادہ نہیں ہے، پورے رات بھر تم گھر میں دیا چلاتی ہو، رات بھر تمہارے گھر میں بتی چلتی ہے، تیل زیادہ ہے تمہارے پاس پیسہ زیادہ۔ حلیمہ کہتی تھی میں عورتوں کو جمع کر کے کہتی تھی کوئی تیل زیادہ نہیں ہے، یہ محمد ہے، ان کا چہرے سے دن میں بھی اجالا ہوتا ہے، رات میں بھی اجالا۔ وہ وقت وہ گھڑی آپ سوچے، صرف سوچے میرے بینگلور والے، کہ جب حضرت حلیمہ دوسرے دن صبح میں بی بی آمینہ ایک پہاڑ کے پاس کھڑی ہے، حلیمہ بچے کو حوالے کرنے آئی ہے۔ میرے پیاروں، حضرت حلیمہ نے صبح نہلایا دھلایا، اپنے سینے سے لگایا، جب آمینہ کو دینا تھا کتنی مرتبہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا آمینہ یہ امانت تمہارے حوالے کرتی ہوں، لیکن ایک بات کہوں گی۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا ایک بات کہوں گی، بہت گاؤں میں گئی ہوں، بہت دیہاتوں میں گئی ہوں، بہت جنگلوں میں گئی ہوں، کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کس کے حوالے کیا؟ آمینہ۔ آمینہ نے کیا فرمایا؟ آمینہ نے فرمایا حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی، دیہات کی، جنگلوں کی، ارے پورے شہر مکہ میں میرے محمد سے بڑھ کر کوئی خوبصورت بچہ ہے ہی نہیں۔ باتیں ہو رہی ہیں آمینہ اور حلیمہ۔ وہاں سے دادا عبد المطلب گزرے، دادا عبد المطلب نے دیکھا کہ حلیمہ اور آمینہ باتیں کر رہے، تو دادا عبد المطلب کہے کیا ہوا؟ آمینہ نے کہا آپ کا پوتا، دادا عبد المطلب نے ہمارے نبی کو سینے سے لگایا، تو حلیمہ نے کہا اس سے بڑھ کر خوبصورت میں نے گاؤں میں بچہ نہیں دیکھا، آمینہ نے کہا اس سے بڑھ کر خوبصورت میں نے مکہ شہر میں بچہ نہیں دیکھا، دادا عبد المطلب نے کہا ارے کوئی مجھے پوچھے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے ملکوں کا سفر کیا، اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کون بات کر رہے ہیں؟ آمینہ، حلیمہ اور دادا۔ اچانک ایک نورانی شخص انسان کی شکل میں سامنے، ان تینوں نے کہا تم کون، کیوں آئے؟ کہا میں جبرائیل امین، بولو سبحان اللہ۔ کہا جبرائیل تم؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے تم لوگوں کا جواب دینے کے لیے۔ کہا ہمارا کیا جواب؟ کہا حلیمہ نے کہا محمد سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے گاؤں دیہاتوں میں نہیں دیکھا، بی بی آمینہ نے کہا میں نے محمد سے بڑھ کر بچہ شہر مکہ میں نہیں دیکھا، دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں نے محمد سے بڑھ کر بچہ ملکوں میں نہیں دیکھا، جبرائیل کہتے ہیں اللہ کی قسم 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کی ملاقات کر چکا ہوں، 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کی ملاقات کر چکا ہوں، میں نے کسی نبی کو ان سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا۔ اتنا کہتا تھا کہ غیب
سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ نے جس سانچے میں محمد کو ڈھلا ہوگا وہ سانچہ ہی اللہ نے کنارے پر رکھ دیا کہ محمد اب تیرے سے بڑھ کر نہ خوبصورت کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی آئے گا۔ اور اللہ نے جب اپنے عرش پر بلایا تو اللہ نے فرمایا میرے محمد تم اکیلے ہو، تم سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں اور تمہارے بعد کوئی۔ میرے پیارو ایک بات اور جلدی جلدی میں سنا دوں پھر ہم پوائنٹ پر آتے ہیں، بہت پتے کی بات ہے میرے پیارو۔ ایک بچے کی مدت ہوتی ہے نا، یہ بات آئی تو بات یاد کر رہا ہوں، بچے کی مدت ہوتی ہے جب ابا کھلونا لے کر آتے ہیں۔ بھائی بچے جب 1 سال، 1.25 سال، 1.5 سال تو ابا کیا لے کر آتے ہیں؟ کھلونا لے کر آتے ہیں۔ ایک رات ہمارے نبی آسمان کے نیچے سو رہے ہیں، چھوٹا سا چھپر ہے، ماں بھی ہے ساتھ میں، ماں کا نام بی بی، رو رہی ہے اور رو کر کہتی بچہ، میرا بچہ محمد گئی تھی بازار میں کھلونا لینے، مگر کیا کرتی، میں بیوہ ہوں نا، میں بیوہ ہوں اور میرے محمد تم یتیم ہو نا، تمہارا ابا نہیں ہے، میں گئی تھی بازار میں، مٹی کے کھلونے تھے، لکڑی کے کھلونے تھے، مگر میرے پاس جیب میں اتنے درہم نہیں تھے، میں نے بہت کوشش کی منانے کی مگر نہیں، کیونکہ میں بیوہ ہوں اور میرے محمد تم یتیم ہو۔ بتاؤ ہمارے نبی یتیم تھے نا، ہمارے نبی یتیم تھے۔ اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اور بی بی آمینہ کیا رات ہوگی وہ، بی بی آمینہ کہتی میرے بچے مجھے معاف کر دینا، میں گئی تھی کھلونا لینے مگر مجھے کسی نے نہیں دیا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ بی بی آمینہ کہتی ہے تھوڑی دیر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میرا دل گھبرانے لگا، چاند آگے کی طرف جا رہا ہے، ہم نے چاند کو ایک طرف دیکھا ہوگا، چاند بولو آگے کی طرف جا رہا ہے۔ پھر آمینہ کہتی چاند ادھر چلا گیا، پھر آمینہ کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم چاند ادھر چلا گیا۔ بی بی آمینہ کہتی میں گھبرائی یہ کیا ہوا، کہتی میں نے محمد کو دیکھا، آپ انگلی سے یوں اشارہ کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، آپ انگلی سے یوں اشارہ کرتے چاند ادھر آتا ہے، آپ انگلی سے اشارہ کرتے چاند ادھر آتا ہے۔ بی بی آمینہ کہتی مجھے ایسا لگا جیسے کہنے والے نے کہا اسے کھلونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا مصطفیٰ ہے، یہ زمین پر رہے گا، آسمانوں پر حکومت کرتا رہے گا۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی نے آسمانوں پر حکومت کی کہ نہیں کی؟ ساتھ میں بولو نہ کی کہ نہیں کی؟ کون کون میرا ساتھ دے گا؟ میں نے ساتھ میں بولو نا، کون کون میرا ساتھ دے گا؟ سب ساتھ دیں گے نا؟ جو میں کہوں آپ بھی کہو گے نا انشاءاللہ؟ شروع کریں، بولے ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ 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 نبی، آواز سے بولو نا ہمارے نبی وہ نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے۔ بولو ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو کوئی کرکٹر کو کر کے بتا دیں، بالی ووڈ ہالی ووڈ والے کے جن کے لیے آپ نے بال ویسے بنائے، چہرہ ان کی طرح بنایا، کپڑے ان کی طرح پہنے، آپ کو سٹائل ان کی پسند آتی ہے، بولو ایک بار چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں۔ میرے پیاروں یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ یہ کرکٹر جس سے بھی ہم کو محبت ہے، بلاؤ بنگلور، بولو میں تیرے سے بہت محبت کرتا، آجا بنگلور آجا، آئے گا، اس کو کہو مت آ، میں آ رہا ہوں تیرے گھر پر، آنے دے گا؟ وہ میرے اور آپ کے چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز کو قضا کر دی ہے، اس کے لیے ہم نے نبی کے چہرے کا مذاق اڑایا۔ ہم سے بڑا نالائق اور کمینہ کون ہوگا؟ کوئی کہتا نہیں ہوگا، لیکن کتے کے اندر وفاداری ہے، ہمارے پاس وہ وفاداری بھی نہیں ہے۔
سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ پورا مجمع پھر بولے ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ رات کا سناٹا چھایا، پورا رات کا سناٹا چھایا، اتنا سناٹا چھایا، اندھیرا اندھیرا ہونے لگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، سبحان اللہ۔ کیوں اشارہ کیا؟ حضرت علی آئے۔ کون؟ حضرت علی آئے۔ اور آ کر کا اللہ کے رسول مغرب کا وقت ہو گیا، آپ سب لوگ مغرب کی تیاری کر رہے ہیں، میری تو عصر کی نماز باقی ہے۔ ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا، فرمایا علی اما صلی العصر، علی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول کیسے پڑھتا؟ آپ نے مجھے کام کے لیے بھیجا تھا، اور آپ نے کہا تھا راستے میں ٹھہرنا نہیں، بات کرنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، یوں جاؤ یوں آؤ، یوں گیا یوں آیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا میرے کام سے گئے تو عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ جہاں سورج ڈوبا تھا ہمارے نبی وہی کھڑے ہوئے جہاں سورج ڈوبا تھا۔ پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے پہلی مرتبہ اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا۔ ارے بنگلور والے بولے گا ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ اشارہ کیا۔ 1000 سے زیادہ صحابہ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ کون تیار ہے آج سے؟ پہلا کام قرآن، دوسرا کام ہمارے نبی کا طریقہ۔ وقت بہت کم ہے لیکن پھر بھی آپ کہو تو ایک واقعہ سنا دوں، پھر کیا کرنا ہے ہم کو۔ ویسے جو بچہ حافظ ہو رہا، کیا نام بیٹا؟ حافظ سلمان۔ تیری صدری میرے کو بہت پسند ہے، نہیں میں کہہ لوں گا نہیں، میرے کو نہیں کرنا ہے۔ بیوی نے پہنا، اگر پہنا ہے تو بھی کون سا گناہ کیا بھائی؟ میں تو معلوم ہے آپ معلوم نہیں سننے کے عادی ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن ایک بیوی نے اپنے شوہر کو ایک مرتبہ پوچھا، کیا پوچھا؟ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے؟ کتنی محبت؟ بولو نا۔ ارے سوچو آپ، ارے آپ کی بیوی نے بھی دراصل میں پوچھا ہوگا نا تیری بیوی نے، تو کیا جواب دیا جائے؟ بھائی کوئی بھی بیوی پوچھے کتنی محبت کرتے ہو، کیا جواب دو گے؟ اندھے کو کہ کوئی ہے ایک میلا میری طرح دکھی دکھی نظر آتا ہے، تو اس نے کہا بہت۔ بیوی نے کہا ایسا جواب نہیں دینے کا، سیدھا سیدھا بتاؤ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کیا بولیں گے یاسین بھائی جب دوسری مرتبہ پوچھے تو؟ بہت زیادہ۔ تو کہا نہیں ایسا جواب نہیں دینے کا، اس سے بھی اچھا جواب دو۔ تو کہا کہ جو لیلا مجنو کا پیار تھا نا وہی اپنا بھی پیار ہے، جا کچن میں جا کے چائے بنا لے، باقی پیار اتنا ہی ہے۔ بیوی سمجھ گئی ڈھونگ کرتا ہے، کہا نہیں میرے کو بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو؟ اب وہ بنگلور والا دماغ گیا، کہا بہت 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 بہت، اتنی محبت کرتا جی چاہتا تیرے جیسی ایک اور لے کر آ جاؤ۔ یہ ایسا فارمولا ہے کبھی بیوی پوچھے گی نہیں کتنی محبت کرتے ہیں۔ سلمان یہ تو کم سے کم لے کے جانا یہاں سے، بھلے پانی نہ پلایا۔ اچھا کون سا بچہ حافظ ہو رہا ہے؟ معاذ بیٹا بھائی یہ بچے کے بارے میں بھی مجھے کچھ کہنا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دو تو ایک واقعہ سنا دو تاکہ آج ہم جائیں گے۔ یہ میں نے جو ابھی سنا ہے نا، یہ سنا ہے نہیں، یہ میں نے توا گرم کیا، ابھی ہم روٹی پکانے آ جاوے انشاءاللہ، وقت ختم ہو رہا ہے۔ پورا مجمع ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ، ایک مرتبہ کہہ دے نعرہ تکبیر، ایک مرتبہ کہہ دے مصطفیٰ کا دامن۔ ایک سفر اللہ کی قسم اس سے اچھا کوئی سفر ہی نہیں ہوگا۔ کیسا سفر معلوم؟ بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف حضرت ابو بکر، دائیں طرف حضرت عمر، یہ 3 سفر میں بتاؤ اس سے اچھا کوئی سفر ہوگا؟ کیونکہ آگے ہمارے آقا محمد رسول اللہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے بعد کوئی نبی آنے والا،
کوئی اگر بولے نا تو اس سے بڑا خبیث آدمی کوئی نہیں ہوتا. بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا؟ بلکہ سارے نبیوں کے نبی اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا. پڑھو نا, اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آگے ہمارے نبی رائٹ میں تھوڑا پیچھے کون چل رہا ہے؟ جن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. جس کا آسان ترجمہ تبوک کے موقع پر ہمارے نبی نے کہا تھا ابو بکر اللہ پوچھ رہے ہیں اللہ تم سے راضی ہے, کیا تم اللہ سے راضی ہو یا نہیں؟ کیا مقام ہوگا صدیق کا. اور یہاں کون ہے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا؟ پورا مجمع بولو کوئی نبی آنے والا. لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر لیکن لیس بعدی نبی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ سچ بتاؤ یہ سفر کتنا مبارک ہوگا. میں تو کبھی کبھی اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ یہاں حضرت ابو بکر جن میں جمال ہی جمال. حضرت ابو بکر بہت نرم مزاج تھے, ہاں رو پڑتے تھے, کوئی اگر گالی دیتا کوئی بات نہیں, تکلیف ہوئی ہو تو معاف کرنا. یعنی یہاں حضرت ابو بکر بولو جمال, بولو جمال. جمال یعنی نرمی, یہاں جلال. کیسا جلال کہ گلی میں انٹر ہوئے تو ہمارے نبی مسکرائے, پھر گلی میں انٹر ہوئے دوسرے دن ہمارے نبی مسکرائے, تیسرے دن مسکرائے تو حضرت عمر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں گلی میں آتا ہوں آپ مسکراتے کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا مسکراؤ نہ تو کیا کرو, تو گلی میں پاؤں رکھتا ہے شیطان بھاگتا ہے. تیرا روب اور دبدبا بولو شیطان. ہم بنگلور والوں کا الٹا معاملہ, گلی میں پاؤں رکھتا ہے تو شیطان. او مائی بردر ہاؤ آر یو. تو ادھر جمال کون, ادھر جمال. میں کہتا ہوں ادھر جمال ادھر جلال, آگے دیکھو تو کمال ہی کمال. اس سے بڑا سفر کون سا ہوگا؟ لیکن کیا ہوا معلوم سفر میں کیا ہوا؟ تینوں سفر میں, تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر, حضرت تینوں سفر میں شام کا وقت ہے, تینوں سفر میں جنگل, بیابان, صحرا, کوئی آگے پیچھے نہیں. اچانک آواز آئی, اچانک جنگل میں آواز آئی. کیا آواز آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر عمر کو کون سلام کر رہا ہے؟ عمر کہہ رہے میں نہیں, کون؟ لیکن ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول کو پوچھیں. چلو آگے بڑھے. پھر آواز آئی, لیکن اب جو آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. اتنے سلام کی آواز آئی, پیاری آواز آئی. اب حضرت ابو بکر اور عمر گئے اور کہا اللہ کے رسول ہم سلام کی آواز سن رہے, آپ بھی سن رہے ہیں. ہمارے نبی مسکرائے, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی جب اچانک مسکراتے تھے نا ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے اور کیا فرمایا معلوم؟ اشارہ کر کے بتایا. اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه. ہمارے نبی نے ایک پتھر, ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا. ابو بکر عمر یہ مجھے سلام کرتا ہے, اور یاد رکھنا ابو بکر عمر یہ پتھر, یہ چٹان میں یہ مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں. یہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. کون ہمارے نبی کو پہچانا؟ آواز سے ٹائم ختم. پتھر میں جان ہے, عقل, دماغ. پتھر کھاتا ہے, پتھر آپ نے بنگلور میں اٹھایا پھینکا, اس نے گالی دی. پھر اٹھایا پھینکا, اس نے گالی دی.
پھر آپ نے گندے نالے میں ڈالا، اس نے کچھ کہا. پتھر میں نہ جسم ہے، نہ روح ہے، نہ عقل ہے، نہ دماغ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ شریعت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ پتھر، بے جان پتھر، بے عقل پتھر ہمارے نبی کو پہچانے. ہم عقل والے، دماغ والے آج تک نبی کو نہیں پہچانے. آج تک نبی کو نہیں پہچانے. کیا گزرتی ہوگی ہمارے نبی پر جب نبی کا امتی فجر کی نماز چھوڑتا، رات کو لمبے لمبے بیان میں بیٹھا، صبح فجر نہیں پڑھا. میرے پیاروں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بہت شارٹ میں ایک بات کہوں، پھر ہم وہ حفظ والے بچے پر بھی 2 منٹ بولیں گے نہیں انشاءاللہ. لیکن آج میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میرے پیاروں، سب سے بڑا ٹینشن کا دن کون سا؟ سب سے بڑا، اللہ کی قسم کھا کر سوچو، یعنی پوری دنیا میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا ہوگا معلوم؟ وہ دن تھا جب ہمارے نبی کا جنازہ مبارک رکھا تھا. سارے صحابہ روتے تھے. اور معلوم بات کیا چلتی تھی؟ ایک صحابی دوسرے کو کہتے تھے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، دوسرا کہے نا تیرے سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے، تیسرا کہنے مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے. میرے پیاروں، سارے صحابہ رو رہے ہیں. صحابہ نہیں رو رہے، باہر ہمارے نبی کی اٹھنی کھڑی ہے، کبھی کھڑی کبھی بیٹھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے ہیں. ایک عجب ماحول بنا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، کیا نام ہے؟ پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف آپ اتنا یاد رکھیں حضرت عبداللہ، ان کو پتہ چلا کہ ہمارے نبی اللہ کی رحمت میں وصال مبارک ہوا. میرے پیاروں، ہم کیا جواب دیں گے قیامت میں جب حضرت عبداللہ ہمیں ملیں گے؟ حضرت عبداللہ کو جیسے پتہ چلا نا کہ نبی کا وصال ہوا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اندھا بنا دیا، اللہ اندھا بنا دیا، اللہ نے بنا دیا. کہا اللہ بہرا بنا دے، اللہ نے بنا دیا. گھر میں آئے، اب گھر میں کچھ نظر نہیں آتا، کوئی کہے تو سننا نہیں آتا. ہلا کر کہا کیا ہوا؟ کہا اندھا ہو گیا، بہرا ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا جب وہ نہ رہے تو ان آنکھوں سے کس کو دیکھوں؟ وہ نہ رہے اب کس کی بات کو سنوں گا؟ میرے پیاروں، کل قیامت میں اللہ حضرت عبداللہ کو پوچھیں گے میرا بندہ عبداللہ کیا لے کر آیا؟ حضرت عبداللہ کہیں گے مصطفیٰ کی محبت میں آنکھ اور کان قربان کر کے آیا. اللہ ہم کو پوچھیں گے مصطفیٰ کی محبت میں کیا لے کر آیا؟ ہم کہیں گے موبائل میں زنا کر کے آیا، موبائل میں چوری کر کے آیا، موبائل میں ننگا گیری کر کے آیا، موبائل میں عورتوں کو ننگا ناچتا ہوا دیکھ کر آیا. میرا موبائل میں نے غیبت کیا، موبائل میں چغلی کیا. میں اتنی حد تک گیا کہ میں جوان ہو کر نشہ کرتا تھا، کھانسی کے سیرپ پیتا تھا، پاؤڈر کھاتا تھا، ڈرگس لیتا تھا، شراب پیتا تھا. میرے پیاروں، قیامت میں نبی کہیں گے وہ عبداللہ میرا تھا، وہ میرا رہے گا. تو دنیا میں میرا نہیں بنا تو دنیا میں میرا. اگر ہمارے نبی نے اتنا کہہ دیا جا تجھے میں پسند نہیں تھا، آج مجھے بھی تو پسند نہیں آتا ہے. اس کا جواب ہے تو مجھے دے دو، میں کچھ نہیں کہوں گا آگے. ہے اس کا جواب. جب ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے، صحابہ کرام کے اوپر ایک عجب حال گزرا ہوا ہے. کون آئے؟ حضرت ابو بکر آئے. بولو کون آئے؟ بس سچ بتانا حضرت ابو بکر کتنا روتے ہوں گے، کتنا رو. اور کیا کیا حضرت؟ میں صرف آپ کو بہت مختصر بتا رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق آئے، پہلا جملہ آپ آئے، نبی کے چہرے سے کفن کا کپڑا ہٹایا، کبھی ادھر بوسہ دیا، کبھی ادھر بوسہ دیا، کبھی داڑھی کو چوما اور کہا تب تحیہ و تب تمیدہ. میرے مصطفیٰ آپ تو پہلے بھی نور کی نور نظر آتے تھے، ابھی بھی آپ کا چہرہ خوبصورت ہی خوبصورت نظر آتا ہے. میرے دوستو، پھر حضرت ابو بکر نے پیشانی کو چوما اور کہا لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک معاشر. کہا میرے نبی آپ نے رونے سے منع کیا ہے، ورنہ ابو بکر آپ کی محبت میں اتنا روتا کہ خون کے قطرے آنکھوں سے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کہا میرے پیارے نبی
یہ جملہ سننا، سب باتوں کو میں حذف کر کے آخری جملہ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ آمین کہہ دو، آمین کہہ دو۔ کیا فرمایا؟ ہمارے نبی کی پیشانی کو چوم کر فرمایا اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن من بالک۔ کہا میرے نبی قیامت میں امت کو بھول مت جانا۔ حضرت ابو بکر کہتے قیامت میں ہم کو بھول مت جانا۔ معلوم ہے ایسے ٹینشن کے ماحول میں حضرت ابو بکر نے فرمایا ظہر کی نماز کھڑی کرے۔ کیا کرے؟ ظہر کی نماز۔ بلال کہاں ہے؟ بلال، کیونکہ وہی اذان دیں گے۔ حضرت بلال کہیں باہر بیٹھے ہیں تو حضرت ابو بکر نے پوچھا وہ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ قریب میں بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ خیر حضرت بلال کے پاس جب گئے ایسے حضرت بلال رو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا بلال اذان دے دو نا، بلال اذان دے دو، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، بلال اذان دے دو۔ کیا فرمایا؟ حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر ایک جملہ میرا سنو، اذان تو نہیں دے سکتا مگر اتنا کہہ سکتا ہوں الآن صرت یتیما، آج میں یتیم ہو گیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں یتیم ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے گلے لگایا، معلوم نہیں وہ رونا کیسا رونا تھا۔ کہا بلال تم یتیم نہیں ہوئے، پوری امت آج یتیم ہو گئی ہے، لیکن بلال اذان تو دینی ہوگی۔ حضرت بلال نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ کہا نہیں تو کہ بلال اذان، نبی ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت بلال نے کہا وہ ناراض ہو گئے، اذان شروع کی۔ حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا اب ہمارے مصطفیٰ ہم سے راضی ہو گئے۔ اتنے ٹینشن والے ماحول میں حضرت ابو بکر نے نماز چھوڑی، حضرت بلال نے نماز چھوڑی۔ تو کیا ہمارا ایمان حضرت بلال کے ایمان سے زیادہ ہے؟ ہمارا ایمان حضرت ابو بکر کے ایمان سے زیادہ ہے؟ جس کو دیکھو فجر کی نماز چھوڑ رہا ہے، جس کو دیکھو، جس کے گھر میں دیکھو بیوی فجر کی نماز نہیں، بچہ فجر کی نماز نہیں۔ ارے میرے پیاروں قیامت میں ابو بکر کہیں گے ہم نے ایسے حال میں فجر کی نماز پڑھی ہے، ہم نے ایسے حال میں پانچوں نمازوں کو ادا کیا اور ہمارے پاس نماز نہیں۔ اس لیے ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے، ساتھ میں بولو کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ ایک، دوسرا نبی نے فرمایا میرا طریقہ، اور ہم کہتے ہیں علماء کا بیان ہے ہمارے نبی کا سب سے بڑا طریقہ ہے 5 وقت کی نماز۔ اب آپ اندازہ لگاؤ 5 وقت کی نماز اطمینان سے پڑھو، 1.5 گھنٹہ جائے، 24 گھنٹے میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء بھی تک کتنا ٹائم جائے گا؟ اطمینان سے پڑھو 1.5 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے مانگنے آیا ہو؟ اگر ہم 24 آورز میں 2 آورز اگر دے دیتے ہیں، میں یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں دنیا بھی ہمارے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی ہمارے قدموں میں ہوگی۔ تو کون کون تیار ہے دونوں کام کے لیے؟ 2 گھنٹے 2 گھنٹے۔ اگر میری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں، آپ ہیں اور میرے جوانوں، دیکھو ایک بات سمجھ لو، آج ہم لوگ بہت سارے، مجھے یہاں کا نہیں معلوم لیکن ہمارے ہر طرف ماحول ہے، جوانوں میں بہت خراب عادتیں آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ نشہ ہے، نشہ موبائل، کس کا نشہ؟ سچ دیکھنا قاری صاحب، موبائل کا نشہ ایسا ہے، جمعہ کی نماز ہوئی، سیڑھی اترا، جیب میں کیا نکالا؟ جمعہ پڑھا ہے، جمعہ عید کا دن ہے، امام صاحب کا خطبہ نماز سن کے آیا، اپنی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے تو موبائل پر یوں انگلیاں گھومنا شروع ہو جاتی، اور ہو جاتی۔ ہمارا فیس بک بہت ناپاک ہے، ہمارا اسٹیٹس ناپاک ہے۔ میرے پیاروں موبائل حلال، بولو موبائل، ہمارا فارمیٹ حرام۔ اس لیے کہتا ہوں موبائل کا فارمیٹ بدلو، جو موبائل تم سے ننگا گیری کروایا اسی موبائل میں ایجوکیشن کو لاؤ، یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہمارے جوان موبائل کا نشہ، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، دارو، میرے پیاروں یہ جو دارو اور نشہ جو ہے نا، نشہ میں نہیں کہتا، قرآن کو پوچھو، قرآن سے پوچھو، قرآن نے سب سے پہلے کہا جیسا پاخانہ ناپاک ہوتا ہے نا، دارو ویسا ہی ناپاک ہے۔ کوئی پاخانہ پیشاب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ نے کہا ناپاک ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ دارو پینے والا، نشہ کرنے والا، اللہ نے کہا شیطان کا کام ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ جو دارو پیے گا آٹومیٹک لوگوں سے دشمنی کرے گا، لوگوں سے حسد کرے گا، لوگوں سے کینہ کپٹ رکھے گا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ دارو پیے گا
جب تیرے زبان پر دارو جائے گا اللہ کہتے میرا نام ہٹا دوں گا. پھر اللہ کہتے اگر دارو پیے گا تیرے کو نماز میں آنے کی توفیق بھی نہیں دوں گا. یہ قرآن میں لکھا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون. یہ قرآن کریم میں صاف لکھا. اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں اپنا موبائل کا فارمیٹ صحیح کر دو. اور ایک آخری بات بتاتا ہوں, 3 چیزوں کا پرابلم. کتنا؟ نمبر ایک یہ سب گندی عادت ہے. کیسے چھوٹے گا؟ کیسے چھوٹے گا؟ بھائی بیڑی سگریٹ گٹکا 5 سال 8 سال ہو گئے کھا رہا ہوں, ہاں اب کیسے چھوٹے گا؟ میرے پیاروں میں نہیں چھڑوا سکتا. آپ اللہ کو پوچھو, تو کریٹر ہے, تو نے ہم کو پیدا کیا, تو بتا میری گندی عادتیں کیسے چھوڑے گی؟ اللہ نے یہی فرمایا قرآن پڑھ لے, قرآن پڑھ لے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اللہ کہتے میرا وعدہ ہے ہر گناہ اور گندی عادت تجھ سے نکال دوں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اچھا دوسرا ایک پرابلم ہے, پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے, برکت نہیں ہے, ہر وقت ٹینشن پیسے کا, ہر وقت ٹینشن ہے, برکت نہیں ہے, جاب نہیں ہے, اس کے پاس جا رہا ادھر جا رہا. اللہ فرماتے میرا بندہ کائے کو بھٹکتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ کہتے تو اور تیری فیملی 5 وقت کے نمازی بن جاؤ, روزی کی فکر مت کرنا, روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے میرے پیاروں آج کی مجلس بہت مبارک مجلس, بہت مبارک محفل, کیونکہ قرآن پاک کا حفظ مکمل ہونے جا رہا ہے. ہمارا بیٹا معاذ قرآن پاک, صرف ایک بات بتا دوں میرے پیاروں, جس کے سینے میں کیا ہے قرآن, کتنا اونچا ہوگا وہ معلوم ہے. یہ قیامت میں ہم سب آئیں گے, وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اس میں مثال کے طور پر یہ معاذ بھی آئے گا. اللہ کیا فرمائیں گے؟ سب کانپتے ہوں گے, سب کانپتے ہوں گے. اللہ کیا فرمائیں گے؟ جتنوں کے سینے میں قرآن ہوگا. ابھی تو ہمارے سامنے یہ بیٹا معاذ ہے, اللہ فرمائیں گے اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اللہ کیا فرمائیں گے؟ پڑھتا جا, جنت کی سیڑھی چڑھتا جا, پڑھتا جا. جیسے ابھی یہ پڑھے گا آخری آیت, اس وقت بھی آخری آیت پڑھی جائے گی اور قدم سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. اس لیے ایک آخری بات بتاؤں, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا, امام ابو حنیفہ کے شاگرد, اور امام انتقال ہو گیا, اللہ کے ولی تھے, انتقال ہو گیا. کسی دوست نے خواب میں دیکھا, پوچھا آج شام کو آپ کو دفن کیے, کیف فعل بک ربک, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام محمد نے فرمایا غفرنی ربی, میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. بولو سبحان اللہ. تو خواب دیکھنے والے نے کہا ایسے ہی معافی ہو گئی؟ کہا پہلے تو قبر میں بہت گھبرایا, تھر تھر کانپنے لگا, کیونکہ پڑھ کے آیا تھا قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے. تھر تھر کانپنے لگا. کہ اللہ کی آواز آئی, میرے بندے کانپتا کیوں ہے؟ اللہ کی آواز آئی, میرے بندے کانپتا کیوں ہے؟ تو کہا اللہ ابھی سوال جواب, ابھی پکڑ دھکڑ, ابھی عذاب. اللہ نے فرمایا میرے بندے عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں میرا قرآن کائے کو اتارتا ہے. میں نے قرآن اسی لیے دیا ہے کہ مجھے تجھے عذاب دینا. آج یہ بچے کے صدقے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. بس تو میں کتنے گھنٹے آپ سے مانگنے آیا ہوں؟ آواز نہیں آئی. آدھا گھنٹہ, 1.5 گھنٹے میں 5. اور اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس آ گئی, دونوں چیزیں ہمارے پاس آ گئی, اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ. اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. اللہ فرماتا تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے, میں جنت الفردوس کے
اس لیے کرتا جاؤں گا. شروع میں ہم نے مانگا تھا, کون سی جنت مانگی تھی؟ اس کے لیے کتنے کام کرنے ہوں گے؟ قرآن اور نماز. سب تیار ہے ماشاءاللہ؟ اللہ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے, اللہ محبت باقی رکھے. اور میں ہمارے حافظ سلمان بیٹے کا پہلی مرتبہ میری ملاقات ہوئی ہے, بس نام سنتے ہوئے آیا کہ حافظ سلمان کی دعوت, اور یہاں کے جوانوں کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ بہت مبارک ٹیم ہے. نام کیا ہے ٹیم کا؟ جی نے کہا کہ جو جوانوں کی کمیٹی, اور اس میں حافظ سلمان کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. اسی طرح میں بہت شکریہ ادا کروں گا میرے بہت پرانے دوست جو سب کے سب ماشاءاللہ زمانے سے ملیں گے, جہاں ایئرپورٹ پر مل گئے. ایک تو ہمارے ڈاکٹر عرفان صاحب کہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے ڈاکٹر عرفان صاحب بہت پیارے ہمارے پرانے دوست تھے. اسی طرح وہ جوان جنہوں نے سب سے پہلے مجھے بنگلور میں بلایا تھا, ہمارا بیٹا شہباز تھا, ہمارا بیٹا عبد المجید تھا. آج سب ماشاءاللہ میرے کو ایئرپورٹ پر نظر آئے. ان کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر دل باغ ہو گیا. اور جو میں نے باغ کے مالی کو دیکھا, ہمارے قاری رضوان صاحب کو, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو بھی بہت بہت قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حافظ صاحب میرا دماغ کب سے کیا گھوم رہا ہے معلوم ہے کہ سب کی ملاقات کروں یا نہیں کروں, یہ نہیں کہہ رہا ہے.